مشکل لگتا ہے نا لفظ دیندار ہو جانا، لگتا ہے نا مشکل، دیندار ہو جانا بڑا مشکل لگتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے تو بڑی ایک ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر دینداری یہ نہیں ہے کہ امام مان لیا، داڑھی رکھ لی ہے، ٹھیک ہے، میں نمازیں پڑھنے لگا ہوں، یہ دینداری ہے، یہ 4 باتوں کا نام دینداری نہیں ہے. یعنی میں نماز تو پڑھتا ہوں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن میری زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے. دینداری آپ کی نماز سے نہیں پہچانی جانے والی، عبادات سے نہیں پہچانی جانے والی، آپ کی دینداری پہچانی جائے گی آپ کے معاملات سے. جی صحیح فرمایا خان صاحب. کردار، اور انبیاء علیہ السلام نے، خود ہمارے آقا علیہ السلام نے کردار سازی کو سب سے بس رکھا ہے. اعلان نبوت سے پہلے آپ نے 40 سال جو گزرے اس میں کردار رکھا نا سامنے. عیسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ چاہتا تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بول پڑے، کم سنی کی عمر میں جھولے میں بول پڑے میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب دیا گیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موضوع دیا، وہ بول پڑے. تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام یہ دعویٰ نہیں کر سکتے پیدا ہوتے ساتھ دنیا کو بتایا تھا میں اللہ کا نبی ہوں؟ ہو سکتا تھا نا، ٹھیک ہے. لیکن اعلان نبوت ہو رہا ہے 40 سال کی عمر کے بعد. اعلان نبوت نبی تھے، اعلان ہوا 40 سال کے بعد جا کے. 40 سال کے پہلے کا جو پیریڈ ہے 10-12 سال تو بچپنے کی عمر نکالتے ہیں. اب جو باقی بچتا ہے جوانی کی عمر ہے، پھر میچور آدمی 40 سال میں ہوتا ہے. یہ جو عمر آپ لگا لیں اس میں آ کے کیا دکھانا مقصود ہوتا ہے؟ جب بندہ بچپنے سے نکل کے اپنی عملی زندگی قدم رکھتا ہے تو اب اس کی کردار سازی شروع ہو جاتی ہے. بیسمنٹ تو بچپنا ہے، لیکن اب جو زمانے کی نگاہیں اٹھیں گی نا، بچپن میں بچہ کوئی بھی اگر کر جاتے ہیں بچہ کا خیر یہ ہو گیا. لیکن جب وہ بچپنے سے نکل بلوغت کی عمر میں جب آ جاتا ہے تو پھر اب اس پہ نگاہیں رکتی ہیں. اب یہ کہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہے خیر ہے، بچہ ہے، خیر ہے. اب اگر خیر کے چھوڑا گیا نا تو اب یہ بگاڑ پیدا ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی ذات کو مکے والوں کے سامنے رکھا. اس کے بعد اعلان نبوت، اس میں بڑے اشارے ہیں. تو یہ جو دینداری جو مشکل لگتی ہے، اصل میں وہ جب نے کہا تبلیغ و اشاعت، جب آپ خود دیندار ہوتے ہیں اور دینداری کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، اصل میں کیا دینداری کی تبلیغ و اشاعت ہے کسی کو دیندار بنانے کے لیے. تو بیسیکلی دینداری کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے؟ اب آپ واپس پر پیچھے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک ان نفوس قدسیہ نے بیسیکلی کیا کام کیا ہے؟ آپ کہیں گے دین کا کام کیا ہے، یہی بیان ہوا، اللہ کی وعدانیت کا اقرار کروایا. اچھا، اقرار کر لینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب اقرار کروایا تو ایسی تو نہیں ہوگا نا، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوگا. اصل میں دینداری کا جو بالکل سمجھنے کے جو پوائنٹ ہے نا، بیسک مرکزی پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جو دینداری، تبلیغ و اشاعت دین کی، وہ یہ کہ بندے کو رب سے ملا دینا. دینداری یہ ہے. دینداری جیسے فقیر نے کہا نا کہ نماز پڑھ کے بھی، عبادات کر کے بندہ رب سے نہ مل سکے، عبادات کر کے بھی رب سے نہ جڑ سکے تو پھر اس کی بات کا فائدہ کیا ہے؟ اور اسی صورت میں ہوگا عبادات اور معاملات اس کے دونوں سے ہی چلیں. عبادات کرے اور ڈنڈی مارے حقوق العباد کے اندر نہیں بننے والی. صرف حقوق العباد کرے وہاں تو خیال رکھے لیکن اللہ کے لیے ٹائم نہ نکال سکے، اللہ کے حقوق کا خیال نہ کر سکے. تو بیلنس رکھ کے چلنا زندگی کے اندر کوئی بھی کام ہو، دین کے کام میں بھی جب آپ بیلنس رکھیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر، تو پھر آپ جڑیں گے اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو سب سے عرفہ والا ہے. اور اس ذات کے ساتھ جڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ نسبت کا حاصل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں فہم و ادراک عطا فرمائے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو کوشش کریں